بیوی اور شوہر کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جو رشتہ بنانے سے نہیں بنتا، نبھانے سے بنتا ہے۔ یہ ایک ایسا رشتہ ہونا چاہیے جس میں کہے بغیر ایک دوسرے کے احساسات، ایک دوسرے کی باتیں اور ایموشنز کو سمجھ لیا جائے۔ آج کے ولاگ میں آپ سے کچھ ایسی باتیں شیئر کروں گی جس سے آپ کی لائف نہ صرف پرسکون اور خوشگوار ہوگی بلکہ کوئی بھی فساد پھیلانے والا انسان آپ کی شادی شدہ زندگی میں دخل اندازی نہیں کر سکے گا۔ تو سب سے پہلے السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر سے ہوں گے اور اپنی اپنی زندگی میں خوش ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو دیکھیں جی، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ دنیا کا سب سے خوبصورت ترین رشتہ ہے، اور اس میں کچھ باتیں جو ہوتی ہیں ان کو اگنور کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی پرسکون ہو تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرنا پڑتا ہے، تبھی ہمارا یہ رشتہ کامیاب بن سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو آپ نے اپنی زندگی میں اپنانی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی دوسرے کی باتوں میں آ کر یا کسی دوسرے کی باتیں سن کر آپس میں لڑائی جھگڑا نہ شروع کر لیا کریں، چاہے وہ دوسرا آپ کے ہسبینڈ کے بارے میں بات کر رہا ہو اور کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ آپ اپنے ہسبینڈ کے سب سے زیادہ قریب ہیں، آپ جانتی ہیں کہ ان کی فطرت کیسی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح کی بات کر سکتے ہیں۔ کوئی آپ کے شوہر کے خلاف باتیں کر رہا ہے تو آپ کو اسی وقت معلوم ہو جائے گا کہ آپ کے شوہر نے یہ بات کی ہے یا نہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے شوہر نے کوئی ایسی بات کی ہے تو آپ اس انسان کو وہیں پر ہی منع کر دیں، اور ہمیشہ اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ کوئی بھی انسان جو آپ دونوں کے درمیان ایسی باتیں پھیلا رہا ہے تو اس کا مقصد آپ دونوں میں لڑائی کروانا ہے، اور ایسے حالات میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے لڑائی جھگڑا جو ہے وہ نہیں شروع کر دینا، اور جیسے ہی کوئی آپ کے شوہر کے خلاف بات کرتا ہے نا تو آپ نے اس کو وہاں پر ہی روک دینا ہے، اور لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں۔ آپ آرام سے ان کو منع کر دیں اور وارن کریں کہ وہ آئندہ کبھی بھی آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ کے خلاف بات نہ کریں۔ جب آپ ایک دفعہ منع کریں گی نا تو یقین کریں کسی کی جرات نہیں ہوگی کہ آپ کے شوہر کے خلاف بات کر سکے، آپ کے رشتے کو کمزور کر سکے۔ اور دوسری چیز، آپ اور آپ کے ہسبینڈ تھوڑا سا ہی سے ہی وقت ضرور سپینڈ کیا کریں، چاہے آپ 24 گھنٹوں میں 5 منٹ ہی سے ایک دوسرے کے ساتھ لازمی وقت گزاریں۔ بہت سی میری بہنیں یہ شکایت کرتی ہیں کہ جب ہمارے شوہر جاب سے واپس آتے ہیں تو آتے ہی موبائل پر لگ جاتے ہیں، ہمارے ساتھ وقت نہیں گزارتے۔ تو دیکھیں، ایک بہت ہی آسان اور اچھا طریقہ ہے کہ 2 کپ چائے بنائیں اور دونوں بیٹھ کر پئیں، اور اس وقت میں دونوں موبائل کو سائڈ پر رکھ دیں، اور آپ اپنے شوہر سے آرام سے اور نرم لہجے میں کہیں کہ مجھے آپ سے بات کر رہی ہے۔ لڑائی جھگڑے کو اوائڈ کر کے تو یقیناً وہ آپ کی بات جو ہے وہ ضرور سنیں گے، لیکن آپ بھی ایک بات یاد رکھیں کہ اس ٹائم میں اپنے گھر کے اخراجات، بجلی کے بلوں، بچوں کی فیسوں کی بات بالکل بھی نہیں کریں۔ اپنی زندگی کے اچھے لمحات کو یاد کریں۔ جب آپ بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ گزارے ہوئے اچھے لمحات کو یاد کریں گی تو یقین کریں آپ کی زندگی میں خوشگوار موڑ آئے گا۔ اور تیسری چیز کہ اگر آپ دونوں کے درمیان کسی بھی بات کو لے کر بحث ہوئی ہے تو کبھی مت یہ سوچیں کہ میرے ہسبینڈ مجھے سوری بولے۔ آپ خود آگے بڑھ کر اپنی انا کو ایک سائڈ پر رکھ کر خود سوری بول دیں۔ دیکھیں، دنیا کا کوئی بھی انسان جو اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتا ہے تو وہ پہل کرتا ہے، کسی دوسرے کی پہل کا انتظار نہیں کرتا۔ جب بھی آپ کو زندگی میں کوئی بھی سٹیپ اٹھانا ہے تو آپ کو خود کوشش کرنی پڑے گی۔ کبھی بھی کوئی دوسرا انسان آ کر آپ کی زندگی میں خوشیاں دے کر نہیں جائے گا، یہ آپ کو خود سے لے کر آنی پڑیں گی، اور خوشیاں کہیں اور نہیں ہمارے اندر، ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں، لیکن وہ ہماری کچھ غلطیوں کی وجہ سے چھپ کر رہ جاتی ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ اگر کوئی چھوٹی سی بھی بات درگزر کرنے سے سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے تو آپ ہی آگے بڑھ جائیں، اپنے ہسبینڈ سے ہنس کر مسکرا کر بات کریں، کیونکہ اس سے آپ کے ہسبینڈ کے دل میں آپ کی عزت، آپ کی قدر جو ہے وہ بڑھے گی، اور اس سے آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ امپریس بھی ہوں گے کہ میری بیوی ایک اچھا خوشگوار ماحول چاہتی ہے میرے لیے، میری فیملی کے لیے اور خود کے لیے بھی۔ تو کیوں نہ آج سے ہی آپ اپنے شوہر کا ساتھ دیں اور آپ کا شوہر آپ کا ساتھ دیں۔ اور چوتھی چیز، اپنے ہسبینڈ کی تعریف کیا کریں۔ میں یہاں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ جھوٹی بات پر تعریف کریں، آپ جو ہے جو وہ پہنتے ہیں
یا جس چیز میں آپ کی وہ ہیلپ کرتے ہیں، کوئی سا بھی کام ہے آپ کے ساتھ کچن میں ہیلپ کر دیتے ہیں، اس کے لیے آپ اپنے شوہر کی تعریف کریں اور اس چیز کی تعریف کریں جس کے وہ حقدار ہیں۔ دیکھیں آپ کے شوہر آپ کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں، بچوں کے لیے، گھر کو چلانے کے لیے پورا دن اسٹرگل کرتے ہیں، آپ کی چھوٹی چھوٹی خواہشات اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ گھر پر آتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کی تعریف کیا کریں۔ کوئی بھی ایسا کام جو آپ کے ہسبینڈ نے کیا ہے، آپ کو اس کام کے ہونے کے بعد خوشی محسوس ہوئی ہے، تو لازمی اپنے شوہر کی تعریف کریں۔ اس سے ایک دوسرے کے لیے محبت بھی بڑھتی ہے اور عزت بھی بڑھتی ہے۔ اور پانچویں چیز جو سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ اپنے معاملات میں کسی کو انوالو مت کیا کریں۔ چاہے ہی زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، مالی مسائل ہوں یا آپ کے اپنے ہسبینڈ کے درمیان بحث ہوئی ہو، تو آپ اپنے رشتے میں کبھی کسی تیسرے کو مداخلت کرنے کی اجازت مت دیں، کیونکہ یہ آپ میاں بیوی کا معاملہ ہے۔ دیکھیں اگر آپ اور آپ کے شوہر کے بیچ کسی بھی بات کو لے کر بحث ہو گئی ہے نا، تو آپ نے فوراً سے جا کر یہ بات اپنے میکے میں کر دی اور یہ معاملہ ہے، میں کیا کروں۔ دیکھیں آپ کو نصیحتیں کرنے والے، باتیں کرنے والے بہت ہوں گے، لیکن اس میں نقصان کس کا ہوگا؟ صرف آپ کا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنے جھگڑوں کو خود نمٹا لیں گی نا، تو وہ ایک آدھے گھنٹے میں بھی ختم ہو سکتے ہیں، لیکن اگر بات آپ کی چار دیواری سے باہر گئی تو وہ گھنٹوں کے بجائے سالوں کے بعد بھی ایک نشانی چھوڑ جائے گی، اور وہ یہ ہوگی کہ جب بھی آپ کا اور آپ کے ہسبینڈ کا کہیں پر بھی ذکر ہوگا تو اس جھگڑے کا ضرور ہوگا جو آپ اور آپ کے شوہر کے درمیان ہوا تھا۔ تو ایسے ضرور اس طرح کی چیزوں کو جو ہے اگنور کیا کریں، اور پھر آپ کے معاملات جو ہیں وہ جگہ جگہ پر ڈسکس ہوں گے، تو پھر آپ کو یہ بات جو ہے وہ اچھی نہیں لگے گی۔ تو ضروری ہے کہ آپ اس طرح کی باتوں کو جو ہے اگنور کیا کریں۔ اگر آپ اور آپ کے ہسبینڈ کے درمیان کچھ بھی ہو جاتا ہے نا، تو آپ کوشش کریں کہ آپ چار دیواری کے اندر ہی معاملات جو ہیں ان کو سولو کر لیں، کیونکہ باتیں جب باہر جاتی ہیں تو پھر وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اور کبھی کبھی تو بہت زیادہ معاملات جو ہیں بگڑ جاتے ہیں۔ اس لیے اگر کچھ بھی آپ اور آپ کے ہسبینڈ کے درمیان ہو جاتا ہے، ہوتا ہی رہتا ہے، جہاں پر دو انسان اکٹھے رہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے، اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو خود اگنور کرنا اور خود سولو کرنا سیکھیں، کسی تیسرے تک مت جانے دیں۔ اور چھٹی چیز کہ جہاں آپ رہتی ہیں، چاہے آپ کے پاس ایک کمرہ ہے یا پورا گھر، اس کو صاف ستھرا نیٹ کلین رکھیں۔ اپنی بیڈ شیٹس کو ہفتے میں لازمی 2 دفعہ چینج کیا کریں، گھر کو اچھے طریقے سے آرگنائز کریں، اپنے شوہر کی پسند کا کھانا بنائیں، خود کو بھی شوہر کے آنے سے پہلے جو ہے صاف ستھرا کریں۔ یعنی صاف ستھرا کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ڈھیر سارا میک اپ لگائیں اور فل ریڈی ہو کر بیٹھ جائیں۔ ظاہر ہے آپ کے بچے بھی ہیں، آپ کا گھر ہے، آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہے، تو کم از کم آپ جو کھانا بناتی ہیں اور آپ کے پاس سے جو کھانے کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے، تو آپ جو ہے خود کو فریش کریں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، تاکہ آپ کا جو ہے آپ کے شوہر پر اچھا امپریشن پڑے اور آپ اچھے طریقے سے ان کا وارم ویلکم کیا کریں، ریلیکس ہو کر۔ یہ نہیں کہ جب ہسبینڈ گھر آئیں اور آپ بچوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا چیخنا چلانا شروع کر دیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو آپ کے رشتے کو مضبوط بنا سکتی ہیں۔ تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو سے میری بہنوں کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دے۔ تو ملتے ہیں کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔